بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بے حساب نعمتوں سے نوازا۔ ان میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہماری زبان ہے۔ اس زبان کے ساتھ ہم دن رات میں لاکھوں الفاظ ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جن کے ادا کرنے سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے؟ اور وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جن کے ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام عرش پر لکھ دیتا ہے؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو ایک معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے بہت اہم ہے، اس کو اختتام تک ضرور دیکھیے گا۔ آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے رحمان اور رحیم نام کے ساتھ۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹتے ہیں جانے بزم کائنات، شافع محشر، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں ہوں طاہر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے دائیں طرف نیچے ایک سیاہ رنگ کی گھنٹی نظر آ رہی ہے، اس پر انگلی رکھ کے دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اپنی گزری ہوئی زندگی کے واقعات کو دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، یا آپ جھوٹ بولنے کی عادی تو نہیں ہیں، اور آپ کے جھوٹ کی وجہ سے کسی کی زندگی تو برباد نہیں ہوگی، آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے کسی کا گھر تو نہیں خراب ہو گیا، آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے کسی کے عزت نفس تو مجروح نہیں ہوا، آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے کسی کو پریشانی تو نہیں اٹھانی پڑی، یا آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے معاشرے میں آپ کی عزت اور توقیر کم تو نہیں ہو گئی، آپ کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے کوئی آپ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ تو نہیں گیا؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے کہ ایسا آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کے جھوٹ کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے ہوں یا کسی کی تکلیف کا سبب بنے ہوں، تو یقین مانیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کو بہت مبارک ہو۔ اور اگر آپ کا جواب ہاں میں آتا ہے کہ ہاں یار، میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے فلاں کا گھر خراب ہو گیا، میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے فلاں کو فائدہ فلاں کو نقصان ہو گیا، میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے کسی کی زندگی اجیرن بن گئی، تو یقین مانیے آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ سنیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ایسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس آیت کو مد نظر رکھ کے میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جھوٹ بولنے یا جھوٹے لوگوں پر کل ملا کر لاکھ دی لعنت۔ تو ناظرین، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیں، سچ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں، کچھ بھی ہو جائے سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں، جھوٹ پر لعنت ڈالیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، اپنے گھر میں جھوٹ سے بچائیں، جھوٹ سے منع فرمائیں اور سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سچ بولتا ہے پھر سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی عادت اپنا لیتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اس بندے کا نام صدیقین یعنی سچوں میں لکھ دیتا ہے،
اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، ظاہر ہے ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک مقولہ بھی ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ اسی طرح جب وہ جھوٹ در جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام عرش پر کاذبین یعنی جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے۔ تو استغفار کریں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اور جھوٹ کی لعنت سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بیٹھے تھے، آپ جھوٹ کے متعلق بتا رہے تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی مومن بندہ گناہ گار بھی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن بندہ چونکہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے اس سے بڑا گناہ کبیرہ ہو جائے، لیکن مومن جھوٹ ہرگز نہیں بول سکتا۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ جو مومن کی نشانی کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتی۔ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجار ہے، اور فسق و فجار انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی نحوست سے، اس کے جھوٹ بولنے کی بدبو سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے والے بندے سے شیطان بڑا راضی ہوتا ہے، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ یقین مانیں، شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ یہ گناہ کبیرہ نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ گناہ کبیرہ کی ماں گناہ ہے۔ ایک موقع پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ ناظرین، سوکھی لکڑیوں کا ٹال یا ڈھیر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب اس کو آگ لگتی ہے تو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح بندے کی نیکیوں کو جھوٹ بالکل بے عین ہی ختم کر دیتا ہے۔ جب ایک بندہ بڑی ساری نیکیاں لے کر اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت کم ہوں گی۔ پوچھے گا یا اللہ میں نے فلاں نیکی کی، میں نے فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، تو یہ ساری نیکیاں میری نیکیوں کے پلڑے میں نہیں ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک نہیں سنا تھا کہ تمہاری نیکیوں کو جھوٹ اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو آج تمہارے جھوٹ کی عادت نے، تمہارے جھوٹ نے تمہاری ساری نیکیوں کو خاکستر کر دیا ہے، جلا کر راکھ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور یہ راکھ جو ہے یہ جہنم کی راکھ میں سے ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آپ خود بھی جھوٹ سے بچیں، اپنے گھر میں بچوں کو سچ کی تلقین کریں، ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیں، اور بچوں کے سامنے بھی سچ بولیں، جھوٹ سے اجتناب کریں۔ خواتین جو اپنے بچوں والی ہیں، بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، یا جو بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں، وہ اپنے اسکولوں میں، اپنے مدارس میں ضرور بچوں کو سچ کی تلقین کریں۔ ہم نے جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا، وہ واقعہ تھا حضرت عبد القادر جیلانی کے بچپن کا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب بچے تھے تو قافلے کے ساتھ ان کو جانا پڑا، تو والدہ نے ان کو کچھ پیسے دیے، ان کے کپڑوں میں کچھ دینار سلائی کر دیے، اور ان کو حکم دیا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ جب راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں چند ڈاکو ان کو لوٹنے کے لیے آگے، سب کو لوٹ چکے، تو ان کے پاس آئے تو بولا کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس دینار ہیں۔ انہوں نے جب تلاشی لی تو کچھ بھی نہ نکلا، تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے پاس کہاں دینار ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا کہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، تو میں سچ بول رہا ہوں، یہ دینار میرے کپڑوں کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ جب اس ڈاکو نے اس کی تلاشی لی تو واقعی دینار نکل آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کتنا بدبخت ہوں، اللہ کا حکم نہیں مانتا، اور یہ کتنا خوش نصیب بچہ ہے کہ اپنی ماں کا حکم مانتا ہے۔ تو اس نے اپنے تمام ساتھیوں سمیت توبہ کی اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایک بچے کے سچ بولنے کا فائدہ کیا ہوا، ایک سچ نے ایک کتنے لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ہمیشہ جیت سچ کی ہوتی ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ ایک بولیں دوسرا بولیں تو انسان لڑکھڑا جاتا ہے، ہر دفعہ بولنے سے کچھ نہ کچھ اس کے بولنے میں تضاد آ جاتا ہے، اور جب بندہ سچ بولتا ہے تو سچ ایک ہی دفعہ بولنا پڑتا ہے، 100 دفعہ بھی بولنا پڑے تو وہ سچ بیان ہی رہتا ہے، اسی طرح رہتا ہے، سچ سچ ہی رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر ہمارا فلاں کام نہیں ہوتا، ہمارا فلاں کام نہیں ہوتا، تو یہ ہماری صرف اپنی سوچیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ کسی اپنے فائدے کے لیے یا کسی کے فائدے کے لیے جھوٹ بولیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک وکیل صاحب تھے، ان کے پاس ان کے گاہکوں کی بہت زیادہ لمبی لائن لگی رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک بزرگوں سے ان کا بیٹھنا ہوا، وہ بیٹھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے ان کو جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، ان کو جھوٹ کے بارے میں بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اکثر جھوٹ بولتا ہوں کیونکہ میرا کام ہی ایسا ہے جھوٹ بولنا۔ تو ان بزرگوں نے وکیل صاحب کو سمجھایا کہ آپ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولیں، کسی حال میں بھی جھوٹ مت بولیں، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق سچ نیکی ہے، اور نیکی کرتے رہیں، ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ملے گی۔ وکیل صاحب بیٹھ کے دفتر میں بیٹھ کے انہوں نے لکھ کر بورڈ لگا دیا، اعلان کر دیا کہ میرے پاس جو بھی آئے گا سچ لے کر آئے گا، سچ کا کیس لے کر آئے گا۔ تو جھوٹے بندے کا انہوں نے کیس لینے سے انکار کر دیا۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ سارے لوگ ان سے دور ہونا شروع ہو گئے، اور آخر کار ان کے پاس وہ تھے اور ٹیبل تھا اور چند کتابیں تھی۔ لوگوں نے مشورہ دینا شروع کر دیا کہ وکیل صاحب فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو، اب یہ آپ کے پاس کی بات نہیں رہی۔ انہوں نے مسلسل یہ کام جاری رکھا، سچ کی حمایت کا، سچ کا پرچار کرتے رہے، جھوٹ سے بچتے رہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد جو سچا کلائنٹ ہوتا، جو سچا کیس کرنے والا ہوتا، وہ اس بندے کے پاس آتا، وکیل صاحب کے پاس آتا اور کہتا کہ میرا کیس سچا ہے، آپ لے لیں۔ وکیل صاحب تحقیق کرتے اور کیس لے لیتے، اور کیس لڑتے تو جیت جاتے۔ تو آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد تمام جج صاحبان کو یہ پتہ چل گیا کہ فلاں وکیل صاحب جو بھی کیس لے کر آتے ہیں وہ سچا ہوتا ہے۔ تو جج صاحب زیادہ بحث میں جانے کی بجائے وکیل صاحب کے کیس کو غور سے سنتے، دیکھتے اور فوری طور پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے، چونکہ وہ کیس سچا ہوتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جاری رہا، اور سچے لوگوں کی ان کے پاس لائن لگ گئی، زیادہ کلائنٹ آنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اعلان ہوا کہ جو بھی وکیل جس کے پاس زیادہ کیس ہے یا جو ایماندار وکیل ہے، اس کی ضرورت ہے تاکہ اس کو جج کی کرسی پر بٹھایا جائے۔ تو اس وکیل صاحب کی بھاری آ گئی، ان کو جج کی کرسی پہ بٹھا دیا گیا۔ تو اس طرح ایک وکیل صاحب جو نیچے کھڑے ہو کر جج صاحب کو میلاڈ کہہ کر یور آنر کہہ کر پکارتے تھے، تو وہی وکیل صاحب ایک دن اس جج صاحب کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کا فیصلہ کرنے لگے۔ یہ سچ کی اہمیت تھی، یہ سچ کی جیت تھی۔ تو ناظرین، ہمیشہ سچ پر دھیان دیں، جھوٹ مت بولیں۔ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، تھوڑے سے مال کی خاطر، تھوڑے سے زمین کی خاطر، مرلوں کی خاطر، یا
تھوڑی سی عزت کی خاطر، جھوٹی عزت، جھوٹی انا کی خاطر آپ جھوٹ بولنا پلیز چھوڑ دیں. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ تمام دوستوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. اور میری دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے سننے والوں کو اے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اپنی نعمتوں اور اپنی رحمتوں میں رکھنا، اور ہمیں سچ کا ساتھ دینے، سچ بولنے کی ہمت اور توفیق دینا، اور جھوٹ کی لعنت سے نجات دینا. تو دیکھتے رہیے میرا چینل. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ.